تو یہ صدارت اور چیئرمین شپ کے لیے غلط ہے۔ اس الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک جسچر دے رہے ہیں کہ ایک فیور ڈیموکریسی ہے۔ اگر پریزنٹ گورنمنٹ کی بات کر لیں تو وہ بھی الیکشن سے بھاگ رہی ہے کیونکہ وہ نہیں کر رہی۔ اگر لگتے ہیں شاید یہ بہت مشکل کام ہے آپ لوگ ادھر کر رہے ہیں۔ جو فیس وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے، جو اسٹوڈنٹس ہاسٹل وغیرہ کے ایکسپینڈیچرز وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو یہ اپرچونٹی دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو اسپانسرشپ بھی دیتے ہیں۔ گنتی جاری ہے اور گنتی کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کون الیکٹڈ چیئرمین ہے اور کون الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے۔ پراپر ہم نے بیلٹ پیپر وغیرہ فنڈ کیا ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اسمارٹ ویژن پاکستان کے ساتھ میں ہوں سکندر خان خلیل۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ہزارہ یونیورسٹی کے پاس اور یہاں پہ بٹگرام اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا الیکشن چل رہا ہے۔ اس الیکشن کا پروسیس کیا ہے، اس کے علاوہ کیا شفافیت ہے، کیا چینجز ہیں، اور پھر پاکستان کی جو الیکشن کمیشن ہے اور ان کی جو الیکشن کمیشن ہے ان کے درمیان کیا سملیرٹیز ہیں، اس پورے پروسیس کے بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بٹگرام اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا ایکس پریزیڈنٹ شاہ خالد، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں اس الیکشن کو۔ شاہ خالد جو کہ ایکس پریزیڈنٹ ہے، اور ابھی ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا رول کیا ہے اس الیکشن میں کنڈکٹ کرنے میں، اور اس کے علاوہ پھر اس الیکشن کے پورے پروسیس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس الیکشن میں میرا رول ایز اے پریزیڈنٹ، جتنے بھی الیکشن کی وہ ایکٹیویٹیز ہے سب پر میری نظر ہے، سب میرے انڈر ہو رہے ہیں، میرے اور چیئر میں۔ اس الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک جسچر دے رہے ہیں کہ ایک فیور ڈیموکریسی ہے۔ یہ ہر چیز کا بیس تو یونیورسٹی ہے، ہم چیزیں یہاں سے سیکھ رہے ہیں۔ ہم سب نے اس کولیکٹیو سوچ کر کے یہ ایک فیور ڈیموکریسی کے ایک جسچرس ہم یونیورسٹی کو دے رہے ہیں، اور یونیورسٹی سے باہر بھی جتنے بھی لوگ ہیں ہم اس کے جسچر دے رہے ہیں۔ چلیں ہمیں وزٹ بھی دے دیں تاکہ ہم وزٹ کرائیں گے، ہم چیزیں دکھائیں گے۔ یہاں سے پھر کیا یہ چیز کیا ہے؟ ہاں، اس میں پراپر ہم نے بیلٹ پیپر وغیرہ فنڈ کیا ہوئے ہیں، اور بیلٹ پیپر کے ساتھ ووٹر لسٹ سارے چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ جتنے بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ ایجنٹس ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ ووٹر لسٹ ہے، یہ پہلے سے موجود تھا کہ نہیں؟ ابھی جو نئے بندے آ رہے ہیں اور وہ پھر رجسٹریشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں اصل میں کچھ سوسائٹیز کے پاس اپنے جو رجسٹریشن کا جو کام ہے وہ پہلے سے موجود ہے، لیکن ہمارا چونکہ اسی چیز میں ہم جو ہمارا رجسٹریشن جو ہے یہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ہم بلڈ گروپ، کانٹیکٹ نمبر اور ڈپارٹمنٹ سارے چیزیں ہم دکھاتے ہیں، تو ہمارا رجسٹریشن جو کام ہوگا وہ یہی سے ہوگا۔ یہ جو آپ لوگوں کا الیکشن کمیشن ہے یا جو آرگنائزرز ہیں، تو ان کا تعلق کدھر سے ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ان کا پھر اس الیکشن کمیشن یا ان کا ووٹ کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ بھی اسی پروسیس کے اندر ہی انوالوڈ ہے؟ نہیں، یہ سارے جتنے بھی ہمارے جو الیکشن کمیشن جو باڈی ہے وہ لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے، کیونکہ یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا تعلق ڈسٹرکٹ بٹگرام سے ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں۔ ڈاکومنٹس، اس میں ہر ایجنٹ کے پاس اپنا وہ ووٹر لسٹ ہوگا، ہر بندے کے پاس ہر بندے کی انٹری ہوگی، جتنے بھی ایجنٹس ہیں اس کے پاس انٹری وغیرہ ہوگی، اس انٹری میں ہم ڈپارٹمنٹ نیم یہ چیزیں سارے سب کے پاس اپنا اپنا نیم اور یہ چیزیں سب موجود ہوگی۔ وہ جو آپ بیلٹ پیپر کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے وہ تھوڑا سا دکھائیں۔ صدارت اور چیئرمین شپ کے لیے یہ چیئرمین کے لیے یہ عمران اللہ اور یہ دو کینڈیڈیٹ ہیں، پھر صدارت کے لیے 3 کینڈیڈیٹ۔ شفافیت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پورے پروسیس کا کس طرح آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ اے پریزیڈنٹ، ایکس پریزیڈنٹ، اس کی شفافیت کی کیا گارنٹی ہوگی؟ اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں مختلف ایجنٹس ہیں ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ہر کینڈیڈیٹ کا اپنا ایک ایجنٹ ہے، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، وہ ہمارے الیکشن کمیشن کی کمیٹی کا ایک حصہ ہے۔ تو اس میں شفافیت کا میں یہ کہوں گا کہ انٹری ہے، ہر بندے کی انٹری ہے، اور ہم نے اپنا ایک اسٹیمپ ہے، میرا خود کا اسٹیمپ ہے، ہر ایک بیلٹ پیپر پر میرا اپنا پرسنل اسٹیمپ ہوگا۔ جس بیلٹ پیپر پر میرا اپنا اسٹیمپ نہیں ہوگا تو وہ گنتی میں شمار نہیں ہوگا، وہ ویسٹ ہوگا۔ الیکشن پروسیس کتنا مشکل کام ہے؟ بہرحال اگر ہم صرف اوورال نیشنل لیول پہ بات کریں تو الیکشن کمیشن ہے، پھر صوبائی لیول پہ ان کا ایک علیحدہ سیٹ اپ ہوتا ہے، ضلعی میں علیحدہ اور پھر تحصیل میں علیحدہ۔ تو یہ تو ایک اگر ہم دیکھ لیں، چونکہ ایک تو اگر پریزنٹ گورنمنٹ کی بات کر لیں
تو وہ بھی الیکشن سے بھاگ رہی ہے کیونکہ وہ نہیں کر رہی. تو پھر اوورال وہ مجھے ہمیں اگر لگتے ہیں شاید یہ بہت مشکل کام ہے آپ لوگ ادھر کر رہے ہیں. بالکل. اصل میں ہرڈلس تو ہر چیز میں ہوتا ہے. جو بھی اسٹیپ ہم اٹھاتے ہیں یا میں کہتا ہوں کہ اس میں یونٹی ہونی چاہیے. اور الحمدللہ جس طرح ہماری یونٹی ہے, لڑکوں نے ویل ڈسپلن کا ایک مظاہرہ کیا ہوا ہے, تو مجھے لگتا ہے ان لوگوں نے میرا 50% کام آسان کیا ہوا ہے. 50% کام ان لوگوں کی یونٹی کی وجہ سے, اتحاد کی وجہ سے. تو میں یہ کہوں گا کہ مشکل بہت تھا لیکن لوگوں کی کوآپریشن کی وجہ سے بہت آسان تھا. بٹگرام اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا مجھے گنے چنے کو آپ لوگوں کے جو آبجیکٹیوز ہیں کیوں بنائی گئی اور آپ لوگوں کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ بٹگرام اسٹوڈنٹ سوسائٹی اس کا بنیاد ہمارے سینئر تھے, نثار نام تھا اس کا, ان کے کچھ ساتھیوں نے 2013 میں اس کے بنیاد رکھا. کیونکہ اسٹارٹنگ میں تو بہت سارے مسئلے تھے, یہاں گروپنگ ہوا کرتی تھی, لڑائی وغیرہ ہوتی تھی, تو اس لیے ایک سوسائٹی اس کی ضرورت بن چکی تھی. اگر ہم گروپنگ نہیں کریں گے یا اپنا گروپ نہیں بنائیں گے تو ہم سے لوگ لڑیں گے, ہمارا جو جتنا لیگل رائٹس ہیں تو وہ ہم سے چھین لیں گے لوگ. تو اس وجہ سے اس کی بنیاد رکھی گئی. اب تو الحمدللہ سے مختلف چیزوں پر ہم کام کر رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو فیس وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے, جو اسٹوڈنٹس ہاسٹل وغیرہ کے ایکسپینڈیچرز وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہم ان کو یہ اپرچونیٹی دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اسپانسرشپ بھی دیتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے لیے ہم سارے ممبرز جتنے بھی ہیں وہ پیسے کلیکٹ کر کے ان کو دے دیتے ہیں. اس اسکالرشپ وغیرہ کے جتنے بھی مسئلے ہوں تو وہ ہم سب دیکھتے ہیں. ہاں ناظرین, تو پولنگ کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور ابھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنتی جاری ہے, اور گنتی کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کون الیکٹڈ چیئرمین ہے اور کون الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے. اور پھر جو ہماری ضلعی اور بلدیاتی جو الیکشنز ہوتے ہیں, اگر یہی پروسیس ہم نے ادھر امپلیمنٹ کیا, حالانکہ ہمارے پاس ادارے ہیں, ان کے پاس ریسورسز بھی کم ہیں, ان کے پاس لوگ بھی کم ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی کم ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے وہی جو ڈیموکریسی کا ایک روح ہوتا ہے, چونکہ لوگ ڈیموکریسی کا اصل روح جو ہے ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں, اور یہی لوگ آتے ہیں ووٹ پول کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کا جو الیکٹڈ جو ان کا پسندیدہ جو پریزیڈنٹ ہے یا جو چیئرمین ہے وہ الیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس سے ایک بہت بڑا میسج ہے اس میں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ عقل ہے, ان کو یہ شعور ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے لیڈرز کو, کس طریقے سے ہم نے اپنے سربراہ کو الیکٹ کرنا ہے. تو اگر یہی چیز ہم نیشنل لیول کی الیکشن میں اور صوبائی لیول کے الیکشن میں امپلیمنٹ کرتے تو میرے خیال میں ہمارا ملک بھی پیور اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنے گا.